اچھا، اللہ کریم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں سارے دنیا کے انسانوں کی ساری خواہشیں پوری کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سے کوئی قطرہ شطرہ نکال لیں. یعنی اللہ کے خزانوں میں بالکل ہی کوئی کمی نہیں ہوتی. کہ اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں تھی. اور میں نے کہا کہ جی آپ اللہ سے دعا مانگ لیں. اور دینے والے کے پاس اتنا کچھ، اور لینے والے نے کیا کیا؟ لینے والے نے اپنی جھولی بھری، اپنی جیبیں بھری اور چلتا بنا. اب فرض کیجئے کہ آپ کے پاس 1 کھرب روپیہ ہو، بلکہ 1 کھرب نہیں، 100 کھرب روپے ہوں. یعنی پورے پاکستان کے پاس بھی اتنے پیسے نہ ہوں جتنے آپ کے پاس ہوں. اور کوئی آپ سے کہے اور آپ اسے کہیں کہ مانگو جو مانگنا ہے، اور وہ کہ مجھے 4 آنے دے دو، تو آپ کیا سلوک کریں گے اس کے ساتھ؟ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ آپ کے کھربوں روپے ہیں اور وہ آپ سے 4 آنے مانگتا ہے. تو شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ یار اس نے تو میری اوقات نہیں پہچانی. اب ایک اور نظر سے دیکھیے گا ذرا چیزوں کو. دینے والے کے پاس سارا کچھ اور لینے والے نے صرف اپنی جھولی بھر لی. کیا میں نے کوئی پابندی لگائی تھی آپ پہ؟ پہلی دفعہ جب دعا مانگی ہم نے تو میں نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی تھی نا. میں نے کہا مانگے جو مانگنا ہے. آپ سارے لوگوں کے لیے مانگ سکتے تھے، لیکن ہم سب نے کیا کیا؟ میں نے بھی اپنے لیے دعا مانگ لی. کہیں ہم تھوڑے تھوڑے سیلفش تو نہیں ہیں؟ اور کچھ نے تو ایسی دعا مانگی جو بتانے والی بھی نہیں تھی. وہ تو پکی ان کی یہ پکی دعا تھی کہ اپنے لیے ہی ہوگی. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا. دیکھیں اگر میری دعا میں سارے لوگ شامل ہو جائیں تو وہ دعا سیکرٹ تو نہیں ہوگی نا. تو ہم 4-5 لوگوں نے جنہوں نے شیئر کر لی دعا، ہماری دعائیں تو پھر بھی چانس تھا کہ ان میں کوئی دوسرا شامل ہو جاتا، لیکن ہم نے بھی شامل نہیں کیا. ذرا سوچئے کہ ہم لوگ تھوڑے تھوڑے سیلفش تو نہیں ہیں. چلیے آج کے بعد آپ اپنی دعا میں ساری دنیا کے لوگوں کو شامل کریں. میں کئی سالوں سے آپ کی امی کے لیے، آپ کے ابو کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں. ملا تو میں آج ہوں نا آپ سے، لیکن آپ میری دعاؤں میں کئی سالوں سے شامل ہیں. جب میں پہلی دفعہ میری استاد نے مجھے یہ چیز سکھائی، اس دن کے بعد سے میں نے اپنے لیے دعا کرنا چھوڑ دی. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اور اس دن کے بعد سے میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، مجھے سکون آ گیا، میرا سٹریس لیول کم ہو گیا، مجھے انسانوں سے محبت ہو گئی، سب انسانوں سے. اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے میرے درجات کو بلند کر دیا. اللہ نے مجھے عزت دینا شروع کر دی، مجھے شہرت دینا شروع کر دی. اللہ نے مجھے پیسے دینے شروع کر دی. تو مجھے نہیں پتا آپ کو کوئی فائدہ ہوا میری دعاؤں کا کہ نہیں ہوا، لیکن مجھے اپنی دعاؤں کا سب سے پہلے فائدہ ہوا. چنانچہ میرا خیال یہ، اچھا یہ خیالات ہیں میرے، آپ کا دل کرے مان لیں، دل کرے نہ مانیں، یہ کوئی حتمی باتیں نہیں ہیں، یہ خیالات ہیں میرے. تو میں اپنے خیالات ہی آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی؟ چلیں آگے چلیں. تو آج کے بعد آپ میں سے کون کون ہے جو ساری دنیا کے لیے دعا کرے گا؟ میرے امی ابو کے لیے دعا کرے گا؟ او ویری گڈ، ماشاء اللہ، زبردست، تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے، میرے امی ابو کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے ٹیچرز کو، میرے اسٹوڈنٹس کو، اور میں نے آپ کے اسٹوڈنٹس کو، آپ کے امی ابو کو، سب کو یاد رکھنا ہے. ہم ایک دعا کریں گے، یا اللہ ساری دنیا کے لوگ، اور میں نے یہی دعا کی سیکنڈ ٹائم، یا اللہ ساری دنیا کے لوگ امیر ہو جائیں، یا اللہ کوئی غریب نہ رہے دنیا میں، سارے خوشحال ہو جائیں، موجیں کریں، جنت بن جائے دنیا. بھئی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ مان لے گا. چلو آج نہیں مانے گا، کل مان لے گا، ادھر نہیں مانے گا اگلے جہان میں مان لے گا. لیکن اہم بات یہ کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو کیا ساری دنیا کے لیے نہیں مانگ سکتے؟ اگر ہم ساری دنیا کے لیے مانگیں گے تو سب سے پہلا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہماری ذات کو ہوگا. ہمارے دل سے بغض، نفرتیں، کینہ ختم ہو جائے گا.